بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالفتاح بالادی، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج شاہپور چاکر۔ فرسٹ ایئر کلاس اسلامیات سبجیکٹ کے اندر آج 8واں ہمارا لیکچر ہے اور پہلا باب ہے، اور پہلے باب کا جو سلسلہ بنیادی عقائد یعنی اسٹرانگ بلیفز یا آرٹیکل آف فیتھ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہم آج پڑھیں گے آخرت پر ایمان۔ دلچسپ بات، فرسٹ ایئر کلاس کے اندر جو کتاب رکھی گئی ہے اس میں بنیادی عقائد 7 ذکر کیے گئے ہیں، جس میں اللہ پر ایمان ہمارا لیکچر ہو چکا، اس پہ رسولوں پر ایمان، رسالت اور نبوت کا تصور، اس پہ ہمارے 2 لیکچر ہو چکے، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ اس کے علاوہ ملائکہ پر ایمان، اور اس کے بعد آسمانی کتب پر ایمان۔ تو آج ہمارا جو عنوان ہے آخرت پر ایمان۔ تو جو 7 بنیادی ارکان بنتے ہیں بنیادی عقائد میں، تو اس میں ہے ایک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، مرنے کے بعد کی زندگی، اور ایک ہے آخرت پر ایمان۔ اگر اس کو تھوڑا حقیقت میں دیکھیں تو یہ بھی ایک ہی ہے، لیکن ترتیب کے حساب سے یا فرسٹ ایئر سلیبس کے حساب سے اس کو 2 حصوں میں رکھا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے کہ مرنے کے بعد اور آخرت پر ایمان، تو یہ جتنے بھی مراحل ہیں وہ ارکان ایمان میں بنیادی عقائد میں شامل ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں آخرت کی۔ جیسا کہ آخرت کی معنی، لفظی معنی تو بنتی ہے بعد میں آنے والی چیز، سب سے آخر میں آنے والی۔ لفظی معنی آخرت کی کہ سب سے بعد میں آنے والی چیز، بالکل آخر میں آنے والی چیز، اینڈ میں آنے والی چیز، اس کو کہا جاتا ہے لفظی معنی میں کہ آخرت۔ اس کی جو ضد آتی ہے، ضد اس کی بنتی ہے دنیا، اور دنیا کی معنی ہے قریب والی چیز، پہلے والی چیز، قریب والی چیز، زیادہ قریب چیز۔ تو دنیا کے اندر اس زندگی کے بعد کے حوالے سے کچھ عقائد ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہی زندگی ہے، جو کچھ ہے، آگے کا کوئی مرحلہ نہیں، یہاں پر جتنا ٹائم انسان کو ملا وہی ٹائم ہے، اور اس کے بعد اگلا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے، اور اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک نظریہ دنیا کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ ایک مذہب کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم ایک جنم کے بعد دوسرا جنم ملتا ہے، پھر تیسرا جنم ملتا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ دوبارہ ریٹرن دنیا کے اندر واپسی ہماری ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا والی زندگی عارضی زندگی ہے، مرنا ہر کسی کو ہے، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے بعد اگلی زندگی ہے، اس کے بعد بھی ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا نظام ہے۔ یہ عارضی ہے اور وہ مستقل ہے، یعنی مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوگی، اور اس کے متعلق اسلام نے بنیادی عقائد میں یہ چیز شامل رکھی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں اصطلاحی مفہوم کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت، یوم حساب وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو ایک اور چیز ہے
کہ مرنے کے بعد کی زندگی، یہ بنیادی عقائد میں دونوں شامل ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی اور آخرت کی۔ اب قرآن مجید میں آخرت پر ایمان رکھنے کے حوالے سے تلقین بھی کی گئی ہے، بلکہ مکی دور جو گزرا ہے، مکی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں ان کے اگر آپ زیادہ تر عنوان دیکھیں گے اور بیسک جو ان کے ٹاپک ہیں اس میں عقیدہ توحید ہے، شرک کا رد ہے، قیامت کا تصور، آخرت کا تصور، آخرت کے بارے میں جو اعتراضات تھے ان کا رد بھی کیا گیا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنے کے حوالے سے زیادہ طور پر تفصیلی تذکرہ آپ کو ملے گا مکی زندگی میں، مکی صورتوں کے اندر، اور اس طرح اسلام نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے اور بنیادی عقائد میں اس کو شامل رکھا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، اللہ رب العالمین نے ایمان کی جو بات کی سورہ بقرہ کے بالکل پہلے رکوع کے اندر، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقنون، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ حدیث جبریل کے اندر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ أَوْ شَرِّهِ۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی عقائد جو تفصیل کے ساتھ ترتیب میں ذکر کیے ہیں، تو اس میں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ میں ہے وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ آپ کو ایمان رکھنا ہوگا، آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ اس زندگی کے بعد، یعنی موت کے بعد ایک نئی زندگی، اس کے اوپر آپ کو ایمان رکھنا ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارکان ایمان، بنیادی عقائد میں آخرت کے تصور کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور ایمان لائے آخرت کے دن پر۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ مالک ہے اللہ کس کا؟ یوم الدین، حساب و کتاب والے دن کا، تو حساب و کتاب والا جو نظام، مرحلہ جو ہے وہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا سورہ مومنون کے اندر، فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہٹ گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے بالکل آخری رکوع کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ان سب نے ایمان وہ لا چکے اللہ رب العالمین پر، اسی طرح ملائکوں پر، آسمانی کتب پر، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا رسولوں پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کی زندگی پر، آخرت کے مراحل پر، آخرت کے اس تصور پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر دنیا والوں کو دنیا کی مذمت بھی بتلائی، اور دنیا کا عارضی ہونا، دنیا عبرت کی جگہ، دنیا تماشا، دنیا کھیل کود، دنیا عارضی جگہ، اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کل متاع الدنیا قلیل، ان لوگوں کو بتاؤ کہ اس دنیا کے پیچھے جو آپ اتنا بھاگتے ہو، سب کچھ قربان کر لیتے ہو، سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ رکھا ہے، تو پھر بتاؤ متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ قلیل ہے، بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے، محدود ترین ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والآخرۃ، اور آخرت جو ہے خیر لمن اتقا،
بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرہ لہی الحیوان۔ اللہ رب العالمین فرمایا یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا اس طرح کی زندگی ہے، لیکن آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ اللہ رب العالمین فرمایا ہمیشہ والی زندگی ہے۔ تو آخرت کے مراحل پر پہلی جو چیز ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ ایک ہے کہ عالم دنیا، اور پھر اگلا جو اسٹیپ ہے، اگلا جو جہان ہے وہ ہے عالم برزخ۔ ان تؤمن بالبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ان مراحل میں اگر بات کریں تو قبر، اب قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں ہے، اس جگہ کا مخصوص جگہ کا، زمین کے اس گڑھے کا نام قبر نہیں ہے۔ قبر اس عالم اور اس کیفیت کا نام ہے، اس حال کا نام ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے قبر۔ اور قبر آخرت کے اسٹیج میں، آخرت کے اسٹیج میں پہلی جو چیز ہے وہ قبر ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ اب اس میں اسلام نے تفصیلی تعلیمات ذکر کی ہے کہ قبر کے مراحل کیا ہوں گے، حساب و کتاب کیا ہے، سوال جواب کیا ہے، اور اس میں سزا جزا کا نظام کیا ہے، نعمتوں کا یا زحمتوں کا کس طرح کا نظام ہوگا۔ اسی طرح اس مرنے کے بعد والے مرحلے کو اور حساب و کتاب سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے والا مرحلہ اور قبر کا جو مرحلہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے، عالم برزخ، یعنی مرنے کے بعد سے قیامت تک۔ اب دنیا کے اندر لوگ اعتراض کرتے رہے، مکے کے اندر بھی یہی چیزیں تھی، مشرکین کی طرف سے بھی یہی چیزیں تھی کہ وہ کہتے رہتے کہ وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہم مر جائیں گے، مٹی کے حوالے سپرد خاک ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ ایک نئی تخلیق میں ہم آئیں گے؟ جیسا کہ یہ سورہ کاف کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی تذکرہ کیا ہے آخرت کے حوالے سے، ان کے اعتراضات کے جوابات میں بھی، اور سورہ یاسین کی وہ آیت کی اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو جو چکنا چور ہو جائیں گی، پاؤڈر ہو جائیں گے، یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کون کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان چیزوں کا بھی اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور اس طرح بھی جواب ذکر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات جس نے تمہیں شروعات میں ہی، ابتدا میں ہی پیدا کیا کہ تمہاری مثال بھی نہیں تھی، تمہیں پہلے جو زندگی ملی ہے یہ دنیا والی زندگی، جس نے یہ زندگی دی ہے وہ آپ کو اگلی زندگی بھی دے گا، مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ اہون علیہ، اور یہ کام تو اور زیادہ آسان ہے کہ پہلے ایک شیپ، پہلے ایک مثال موجود ہے اور اس کے بعد دوبارہ دوسری چیز بنائی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ لوگ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی حیاتی ہے، آخرت کا کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی مرحلہ نہیں، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس کی تفصیلات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی واقعات سے بھی ذکر کیے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھ لیں، اجڑی ہوئی ایک بستی سے جا رہے ہیں، ویران علاقے اس گاؤں سے جا رہے ہیں، اب دیکھتے ہوئے وہ تصور پایا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس ویران، اس اجڑے ہوئے چمن کو، اس غیر آباد تباہ شدہ اس بستی کو دوبارہ کیسے اللہ رب العالمین زندہ کرے گا؟ بس اس طرح کی اس کی گفتگو، اس طرح کی اس کی سوچ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت عطا کر دی۔ یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس کو زندہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی دل کی یعنی تسلی کے لیے، دل کو ایک امید اور یقین کو مضبوط کر تقویت دینے کے لیے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی یہی تبلیغ رہی،
یہی تعلیم رہی کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. آخرت کے حوالے سے تعلیم تبلیغ کرتے رہے تمام تر انبیاء کرام. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہ واقعہ آپ قرآن مجید میں پڑھیں کہ اس نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ تو مجھے دکھلا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا یقین ہوگا، کس کا عقیدہ ہوگا، کس کا نظریہ ہوگا، کس کی آئیڈیالوجی ہوگی، کس کی تھیوری ہوگی. اس کی تو زندگی کا محور و مرکز ہی یہی تھا. دعوت تبلیغ کے اندر یہی تو چیز شامل تھی. اور یہاں پر جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ یقین ہے، پورا پورا یقین ہے، عقیدہ ایمان ہے، لیکن دل کو ایک اطمینان سا ہو جائے. اللہ رب العالمین نے پھر وہ معجزہ ذکر فرمایا کہ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، کہ 4 پرندے لے لے، زندہ پرندے، ان کو ذبح کر لے، پھر ان کے ٹکڑے کر دے، پھر ان کو الگ الگ پہاڑ کی ٹکری پر چھوڑ کر آئے اور پھر اس کو بلائیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے حکم سے وہ دوبارہ زندہ بھی ہوں گے، اڑتے ہوئے تیری طرف آ رہے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین فرمایا کہ وہی اللہ رب العالمین ہے کہ تمہیں دوبارہ ایک نئی زندگی دے گا. تو آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آخرت کا تصور، اس میں پہلی چیز قبر ہے، حساب و کتاب. قبر کے اندر منکر نکیر والا وہ جو نظام ہے وہ چیز وہاں سے شروع ہو جائے گی. اور آخرت کے کچھ مراحل ہیں جو اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے، جس کو اب ذکر کرتے ہیں. آخرت کے مراحل میں قبر، عالم برزخ، قیامت، حساب و کتاب، صراط، میزان وغیرہ، اور جنت جہنم، یہ آخرت کے مراحل ہیں. اسلام نے اس طرح کی تعلیم دی ہے کہ آخرت کے مراحل میں پہلی جو چیز ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، دنیا والے بھی عارضی ہیں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی عارضی ہے، اور پھر اس دنیا کو بھی ہمیشگی نہیں ہے. ہمیشہ والی زندگی، اگلی جو زندگی ہوگی وہ مرنے کے بعد کی زندگی. یہ مسلمان کو عقیدہ اور نظریہ دیا گیا ہے. ان تؤمن بالبعث بعد الموت، کتاب والے نے اس کی تفصیلات میں الگ الگ تفصیل نہیں ذکر کی. شروعات میں اس نے 7 کی ترتیب بتائی صرف نام کے حوالے سے، پھر جب تفصیلات آئی عقائد میں تو اس نے 5ویں نمبر پر آخرت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا. تو اس کو ہم دونوں طرح سے ذکر کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کے مراحل اور پھر اس میں آخرت. اب اس میں ہے قبر. قبر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کیفیت، اس حال، اس عالم کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد کے مراحل میں شروع ہوتا ہے. اس میں لازمی نہیں ہے، یہ تو علامتی طور پر قبر کہتے ہیں اس گڑھے کو جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے، ورنہ قبر اس کیفیت، اس منظر، اس حالت، اس عالم کا نام ہے جو مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، چاہے اس کو وہ گڑھا ملے، نصیب ہو یا نہ بھی ہو. تو اس میں منکر نکیر ایمان رکھنا ہے کہ سوال جواب ہوں گے. منکر نکیر آ کر سوال کریں گے من ربک، کون ہے تیرا رب، جانتا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے، معرفت ہے، اس طرح کا نظریہ ہے. ما دینک، دین کے بارے میں بتاؤ. تو قبر کو آخرت کے مراحل میں پہلا مرحلہ ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے مطابق نعمتوں کا سلسلہ بھی یہاں سے شروع ہو جائے گا، یا پھر اگر عذاب ہے تو اس عذاب والی کیفیت اور عذاب کا سلسلہ بھی قبر میں اس مرحلے میں شروع ہو جائے گا. پھر طویل یہ مرحلہ
جب تک قیامت قائم ہو۔ پھر قیامت قائم ہونے کے تمام تر مراحل اور تفصیلات اسلام نے ذکر کیے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہیں، کہ اسرافیل علیہ السلام جو فرشتہ ہے اس کی ایک ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے۔ اس کی جو بنیادی ڈیوٹی ہے وہ ہے سور پھونکے گا اور یہ دنیا جو ہے اس کا اگلا نظام شروع ہو جائے گا، قیامت، پھر اس کے مراحل میں مالک یوم الدین، قیامت، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں ایک سورت کا نام قیامہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو قیامت کے مراحل میں حساب کتاب ہے، صراط کے حوالے سے باتیں ہیں، وہ منزل، وہ کراس جو کریں گے پل صراط، اس کی تفصیلات، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ میزان اعمال کو تولا جائے گا، نیکی، بدی، برائی، ان کی پوری ڈیٹیل آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملے گی۔ تو ان سب مرحلوں پہ جتنی بھی تعلیمات اسلام کی آئی ہے ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح جنت اور جہنم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلے ہوں گے اس کے اوپر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور پھر وہاں پر اس قیامت والے دن موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی پھر ہمیشہ والی زندگی آگے شروع ہو جائے گی، پھر موت کا نظام نہیں ہوگا۔ تو یہ آخرت کا تصور، آخرت کا مفہوم، آخرت کے مراحل آج ہم نے پڑھے ہیں۔ جس طرح کے اعتراضات دنیا کے اندر کیے گئے اس کا رد بھی اللہ رب اللہ نے کیا کہ یہ جو تمہیں زندگی ملی ہے بھلا اسی کے اوپر غور و فکر کرو، یہ کیسے مل گئی؟ جب یہ تمہیں مل گئی ہے تو اگلا مرحلہ پھر اور آسان ہے۔ جہاں کہیں جس کیفیت میں بندہ مر گیا، چاہے وہ چکنا چور ہو گیا ہو، چاہے آگ میں جل گیا ہو، چاہے سمندر کے حوالے ہو گیا ہو، آسمانوں میں اوپر اڑ گیا ہو، کسی بھی طرح سے وہ مر گیا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت والا ہے اور اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس پورے مرحلے پہ، اس تفصیلات کے اندر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ پھر آخرت کی لفظی معنی ہے سب سے بعد میں آنے والی چیز۔ اس میں ایک دلچسپ بات، یعنی فکر آخرت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہمیں یاد رکھنی ہے کہ تاکہ ہمیں ایک تاثیر سی ملے اسلام کی ٹیچنگ سے، اسلام کے عقائد سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن ورتحلت الآخرت مقبلتن الا وان لكل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کے اندر یہ قول موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا والو، یہ جو دنیا ہے نا یہ جانے والی ہے۔ عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ دنیا آنے والی ہے، دنیا آئے، دنیا آتی رہے گی۔ حضرت علی کہتا ہے دنیا تو جانے والی چیز ہے، آنے والی نہیں ہے، یہ چلے جانے کا نام ہے، دنیا ٹکنے والی نہیں ہے، دنیا جانے والی ہے۔ وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، اگلی جو زندگی آنے والی ہے، اگلا جو مرحلہ ہے وہ آخرت کا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں، دنیا کے بھی پرستار ہیں، دنیا کے بھی متلاشی ہیں، جن کا مقصد صرف دنیا ہے، کسی بھی طرح سے دنیا ہی ملے، سب کچھ وہ قربان کر دیتے ہیں دنیا کے مقاصد کے لیے، اپنا ایمان، رشتہ، تعلق، تقدس، آئیڈیالوجی، اپنے اصول، ضوابط، یہ ساری چیزیں دنیا کے پیچھے لگ کے بندہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی فرمایا کہ دنیا کے بھی پرستار ہیں، دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں اور آخرت کے متلاشی بھی ہیں، جن کا مقصد دنیا نہیں، ان کو پتہ ہے، یقین ہے کہ دنیا روکھی سوکھی گزر جائے گی، گزار لیں گے دنیا کو، یہ مرحلہ، یہ ٹائم پیریڈ، یہ زندگی، یہ لائف عارضی ہے، لیکن اصل ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ہدف اور مقصد جو ہے وہ آخرت کی تیاری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے پرستار بھی ہیں، آخرت کے فینس بھی ہیں، جن کا تعلق، جن کا مقصد، جن کا ٹارگٹ، جن کی کوشش، جن کی جد و جہد آخرت ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عمل، آج دنیا کے اندر عمل ہے، ٹرائی، کوشش کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ عمل دنیا کے اندر ہے، آج ہے، لیکن کل کیا ہوگا؟ کل پھر عمل نہیں ہوگا، کل حساب و کتاب ہوگا۔ تو تمہیں کیا نصیحت کی جا رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو،
دنیا کے فینس نہ بنو، تمہارا ٹارگیٹ ہدف دنیا نہ ہو، تمہارا ٹارگیٹ اور ہدف مقصد آخرت کی تیاری ہو۔ تو اسی طرح پھر عقیدہ آخرت کے اثرات مومن بندے پر، مسلمان بندے پر کس طرح کے پڑتے ہیں؟ عقیدہ آخرت کے اثرات، یہ عقیدہ کیوں دیا گیا، اس سے ہمیں کس طرح کا فائدہ ہوگا؟ پرسنل لائف کے اندر چینج اس عقیدہ آخرت سے بھی آ سکتی ہے، آتی ہے، اگر ہم اسی طرح دل سے ایمان رکھیں، دل سے وہ تصور اور اس کیفیت میں ہم جائیں۔ تو عقیدہ آخرت کے اثرات، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہیں؟ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی سے رغبت، اور برائی سے نفرت۔ اگر واقعتاً دل سے اگر اس عقیدے کو مانا بھی جائے، یقین بھی کیا جائے کہ اللہ میرا حساب لے گا، یہ دنیا عارضی ہے، قبر کے اندر جو مرحلہ ہوگا اس پر پورا یقین ہے، تو ان سارے مراحل میں یقین رکھنے کے بعد، عقیدہ رکھنے کے بعد بندے کے دل میں نیکی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک رغبت، ایک شوق و ذوق، نیکی کا ایک ذائقہ محسوس ہوتا ہے، جو دل میں بھی محسوس ہوگا اور انسان کے اپنے جسم پر عمل کے طور پر بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو نیکی سے رغبت پیدا ہوتی ہے، معلوم ہوگا کہ نیکی ہی کام آئے گی، معلوم ہوگا کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ نیکی، یہ عمل، بار بار قرآن مجید میں جو کہا گیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کرو، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ عمل کریں، اچھے عمل کریں، کوشش کریں، نیکی کی طرف جائیں۔ تو ایک ایک نیکی کا پھر احساس ہوگا اگر عقیدہ آخرت کا وہ تصور، وہ یقین ہمارے پاس موجود ہے۔ برائی سے نفرت ہوگی، برائی سے نفرت پیدا تب ہوگی جب اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے۔ دنیا والوں کو مطمئن کر لیتے ہیں، دنیا والے نظر انداز بھی کر لیں گے، دنیا والوں کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، دیتے دیتے نیندیں نہ جائیے۔ دھوکہ، فریب، دنیا کو مطمئن کرنا، بات کو گھمانا پھرانا، اپنی غلطی کو، اپنی مسٹیک کو، اپنے جرم کو کئی طریقے، کئی رنگ دے کر نہ ماننے والی چیزیں دنیا میں تو ہیں، لیکن مسلمانوں سوچو، اللہ رب العالمین دیکھ بھی رہا ہے، اللہ رب العالمین سن بھی رہا ہے، حساب و کتاب لینے والا اللہ ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے جو راز ہیں، یہ جو بھید ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ انسان کو جو وسوسہ، جو خیال، جو تصور آتا ہے، اس تصور آنے سے پہلے ہی وہ مالک، وہ خالق جانتا ہے کہ بندے کو خیال بھی کون سا آئے گا، تصور بھی کون سا آئے گا۔ تو عقیدہ آخرت کے اثرات میں ایک چیز یہ ہے کہ نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت۔ اگر بندے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو سمجھو کہ عقیدہ آخرت کے اثرات ہیں، دل سے بھی وہ یقین ہے، وہ پختگی ہے، وہ نظریہ ہے، وہ مضبوطی ہے۔ ورنہ نیکی سے نفرت، نیکی کو بالکل ہلکا محسوس کرنا، اس کو کوئی ترجیح نہ دینا، نظر انداز کر دینا، برائی کی طرف خوشی سے چلے جانا، عادتاً بندہ مجرم رہے، برائی کا ایک ذائقہ، برائی کی طرف ایک پرچار کرنے والا، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، یعنی پھر عقیدہ آخرت اس کے دل کے اندر اس طرح پختہ نہیں ہوگا۔ اس میں ہے بہادری، سرفروشی۔ یہ عقیدہ آخرت میں ایک چیز تاثرات میں ملتی ہے، انسان پر اثرات دیتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیں جہان، یہ زندگی، ہمیں اس مرحلے کو چھوڑنا ہے، اور جس ذات نے پیدا کیا ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ اللہ تمہیں آزمائے، اللہ رب العالمین تمہیں پرکھے، امتحان لے، تمہیں اس آزمائش کے پروسیس سے گزارے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے؟ تو پھر عقیدہ آخرت کی دعوت، اس عقیدے میں یہ چیز ملتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کو چلانے والا اور اس دنیا کو ختم کرنے والا ایک اللہ رب العالمین ہے۔ بہادری پیدا ہوتی ہے، جرت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے سرفروشی کا، اور اسلام کی پوری ہسٹری ان واقعات سے بھرپور طریقے سے بھری ہوئی ہے کہ عقیدہ آخرت جب آ گیا تو انسان کتنا بہادر ہو جاتا ہے، بزدلی چلی جاتی ہے، اللہ پر پختہ عقیدہ ایمان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ اصل زندگی نہیں، اصل زندگی اس کے بعد والی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ صبر و تحمل، عقیدہ آخرت کے اثرات میں صبر و تحمل انسان کو آ جاتا ہے کہ میرا حساب و کتاب کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، میں کیا کچھ کہتا ہوں، میں کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرا اخلاق کیا ہے، اور ان سب چیزوں کے متعلق اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ تو انسان میں صبر اور تحمل، برداشت، قابو میں آنا، کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی گفتگو کو، اپنے اعمال کو، اپنے اسٹیپ کو، تو یہ ساری چیزیں عقیدہ آخرت کے اس اثرات کے اندر ملتی ہیں، وہ اثرات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ انسان کا، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہارا کمال نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ رب العالمین کے، للہ ملک السماوات والارض، للہ میراث السماوات وما فی الارض۔ یا پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ تمہیں خرچ کرنا ہے دنیا کے اندر کرو، ورنہ آخرت کے اندر بندہ پچھتائے گا، افسوس کرے گا کہ مجھے ایک مرتبہ چانس مل جائے، میں دنیا میں جاؤں، میں صدقہ کروں گا، میں خیرات کروں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ رسول اکرم فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میری پراپرٹی، دولت، ملکیت، مال آئے، پیسہ آئے۔ بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا اپنا مال کیا ہے، اصل اس کی دولت، پراپرٹی کیا ہے۔ کہا کہ ما اکل، جو کچھ اس نے کھایا تو اپنا وہ ہضم کر دیا، جو کھا لیا اس نے، کھا پی لیا، یہ اس کا تھا، یہ اس کو مل گیا۔ اور جو کچھ اس نے پہنا، پرانا کر دیا، لباس، دیگر چیزیں، وہ یوز ہو گئی، پرانا کر دیا، یہ اس کی چیزیں تھی، یہ پراپرٹی اس کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر چیز اس کی کیا ہے، اصل دولت، جو اللہ کی راہ میں دیا وہ جمع ہو گیا، اللہ رب العالمین نے جمع کر لیا۔ اللہ قدردان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ کی صفت ہے شاکر، قدر کرنے والا، اللہ کی صفت ہے الودود، محبت کرنے والا۔ بندہ اخلاص سے، خالص نیت سے خرچ کرے کہ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا کریڈٹ، اس کا بدلہ مجھے اللہ رب العالمین آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، تو اللہ اتنا قدردان ہے، اتنا مہربان ہے کہ کھجور کا ٹکڑا بھی اگر خالص نیت سے بندہ خرچ کرے اللہ رب العالمین کی راہ میں، مقصد نیت صرف ہو کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، تو اللہ بھی قدردان ہے، اس چھوٹے سے عمل کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، اور قیامت کے روز پہاڑ جیسی نیکی لے کر آئے گا وہ ایک عمل۔ تو عقیدہ آخرت کے اثرات میں بندے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مال خرچ کر لوں، یہ موقع ہے، یہ چانس ہے، جو توفیق ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں مختلف روپ کے اندر خرچ کر لوں، مختلف شکلوں کے اندر، مختلف قسموں کے اندر خرچ کر لوں، یہ ایک اثرات میں چیز شامل ہوتی ہے۔ احساس ذمہ داری، جب عقیدہ آخرت ہے کہ اللہ مجھ سے حساب لے گا، میری ذمہ داری کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کن کن چیزوں کے متعلق پابند ہوں، اپنے اعمال کے حوالے سے، دیگر ذمہ داریوں کے حوالے سے، پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، پابند ہے، باؤنڈ کیا گیا ہے، کس معاملے میں، اس کی ذمہ داریوں کے متعلق، اور ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، کماتے کیسا ہو، کہاں پر خرچ کرتے ہو، علم کتنا حاصل کیا ہے، علم سے کیا سیکھا ہے، علم تو سیکھا ہے لیکن علم سے حاصل کیا کیا ہے، علم سے سیکھا کیا ہے، تمہیں زندگی ملی،
جو 5 سوال ہوں گے سنن ترمذی کے اندر روایت، سنن ابن ماجہ کے اندر، کہ ان 5 سوالات میں بھی چیز ہوگی کہ ان عمرہ فیما افنا، تمہیں عمر ملی، تمہیں ٹائم پیریڈ ملا، تمہیں لائف زندگی ملی، اس کو کیسے تم نے خرچ کیا، کہاں پر اس کو خرچ کیا ہے تم نے، جوانی ملی تمہیں، جوانی کا حساب و کتاب دے۔ تو جب یہ اس طرح کا تصور ہوگا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اور دینا بھی کس کو ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں میرا حساب و کتاب ہوگا، حساب کتاب لینے والا اللہ ہے، تو ذمہ داری کا ایک احساس پیدا ہوگا۔ تو آج ہم نے عقیدہ آخرت کے متعلق تفصیلی پڑھا ہے کہ اس کا پہلا حصہ مرنے کے بعد کی زندگی، ان تؤمن بالبعث بعد الموت، اور اس کے جو مراحل ہم نے ذکر کیے، پھر عقیدہ آخرت کے متعلق جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا بھی جواب قرآن مجید کی روشنی میں پیش کیا ہے، پھر مسلمان کو پابند کیا گیا ان تمام تر تعلیمات اور تفصیلات میں جو عقیدہ آخرت سے ریلیٹڈ ہیں، اس سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، قبر ہے، حساب و کتاب ہے، عالم برزخ ہے، قیامت، پل صراط، میزان، پھر جنت جہنم کا تصور، اس ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اس پورے سسٹم کا، اگلی زندگی کا، حساب و کتاب کا مسلمان کے اوپر اثر کیا پڑے گا، اس کو بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ آج ہمارا پہلا عقیدہ آخرت کے حوالے سے لیکچر کمپلیٹ ہو چکا۔ اب ہمارا اگلا جو لیکچر ہوگا، لیکچر نمبر 9 جو ہوگا عقیدے یعنی بنیادی عقائد میں، وہ ہوگا تقدیر کے متعلق۔ تقدیر کیا ہے، تقدیر کے اوپر کس طرح ایمان لائیں، تقدیر کے معاملات کس طرح کے ہوں گے، اس پر تفصیلی بات اگلے لیکچر میں ہوگی۔ تو آج عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد کے مراحل، ان دونوں کو ملا کر ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور عقیدہ آخرت کے مراحل کو بھی ذکر کیا ہے۔ عبدالفتاح بالادی، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج، شاہپور، چاکر۔